بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک موضوع زیر بحث ہے بالخصوص آزاد کشمیر میں کہ یہ جو مہاجرین کے نشستیں ان کا مسئلہ جموں کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اس کی جو لیگل پوزیشن ہے یا اس کا جو عبوری ڈھانچہ اس کا تناظر میں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بات درست ہے یا نہیں۔ اصل میں ہم اس ایشو کو درست تناظر میں دیکھ ہی نہیں رہی۔ مہاجرین کا تعلق سیٹوں سے یا ان کی ریپریزنٹیشن کا تعلق سیٹوں سے بعد میں ہے۔ پہلے مہاجرین کا تعلق عبوری حکومت کے ڈھانچے سے اور عبوری حکومت میں ان کی نمائندگی سے ہے۔ یعنی 24 اکتوبر 47 کا جو عبوری حکومت بنی جس نے مہاراجا کے ریٹ آف دی اسٹیٹ چیلنج کیے اور اسی بنیاد پہ مہاراجا نے ریٹ آف دی اسٹیٹ کھوئی اور اسی وجہ سے اس کا جو علاقہ ہے وہ کنڈیشنل ہوا۔ ادروائز اگر اس کے ریٹ آف دی اسٹیٹ چیلنج نہ ہوتی یا وہ ریٹ آف دی اسٹیٹ نہ کھوتا پھر تو وہ علاقہ ہی اس کا حتمی ہوتا۔ اور جو عبوری یا پرووینل گورنمنٹ تھی اس کا موقف یہ تھا کہ یہ ریاست جموں کشمیر کے مختلف یا تمام کمپوننٹس کی نمائندہ عبوری حکومت ہے جس نے پوری ریاست کو آزاد کرا کے ایک حکومت بنانی ہے۔ اب جو عبوری حکومت کا ڈھانچہ اگر آپ دیکھ لیں تو جو اس کی پہلی کابینہ ہے اس میں خواجہ غلام الدین وانی، نذیر حسین شاہ، ثناء اللہ شمیم، چودھری عبداللہ خان بلی یہ مہاجرین وزیر تھے اور چودھری غلام عباس تو اس سے عبوری حکومت کا سربراہ بھی رہے۔ پھر 1961 میں ایک ووٹر لسٹ بنی ہے آزاد کشمیر کے 1200 ووٹ تھے اس میں اور مہاجرین کے بھی۔ اسی طریقے سے 1962 میں اسٹیٹ کونسل کے جب انتخابات ہوئے تو 12 سیٹیں تھیں آزاد کشمیر کے لیے اور 12 سیٹیں تھیں اس میں مہاجرین کے لیے۔ یہ جو اسمبلی کے نشستیں یہ تو کریشن ہے 1970 کی۔ اس سے پہلے جو عبوری حکومت کا سیٹ اپ یا ڈھانچہ تھا اس میں مہاجرین کا جو کمپوننٹ ہے وہ برابری کی بنیاد پہ شریک تھے، نہ کہ لیٹر آن انہیں کوئی خیرات میں کوئی چیز دی گئی۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بنیادی ڈھانچے کی اہمیت کیا ہے۔ بنیادی ڈھانچے کی اہمیت یہ ہے کہ اسی ڈھانچے نے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا سوال پیدا کیا۔ یعنی یہ پبلک ریزسٹنس نہ ہوتی تو جس طریقے سے حیدرآباد، منگرول، مناودر، جودھ پور سمیت بہت سی ایسی جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں جن کو ایک جبر کے ذریعے جو انڈین ڈومینین میں شامل کیا گیا لیکن ان کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کبھی پیدا نہیں ہوا، نہ ہی کوئی سوال پیدا ہوا، اس لیے کہ وہاں پہ حکمران کے خلاف یہ اس کے حق میں کوئی پبلک موومنٹ تھی نہیں۔ اور جو وی پی مینن کے بک کا اسٹوری آف انٹیگریشن آف دی انڈین اسٹیٹس وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے سینکڑوں ریاستوں کو جبر کے ذریعے انڈین ڈومینین میں شامل کیا گیا لیکن ان کا تنازع پیدا نہیں۔ اور اسی طریقے سے حیدرآباد کا جو نظام حیدرآباد تھا وہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی گیا لیکن رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن پیدا نہیں ہوا۔ ہمارا جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن پیدا کرنے والا جو پہلا فیکٹر ہے یہ پبلک ریزسٹنس اور یہ عبوری حکومت تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نشستیں خدا نخواستہ ہم ختم کرتے ہیں تو لیگل امپیکٹ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ پھر آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر نہیں رہیں گے، آپ حکومت آزاد کشمیر بن جائیں گے۔ یعنی ریاست جموں و کشمیر کا ایک مخصوص علاقہ الگ ہوا ہے، لہٰذا یہ آزادی کی تحریک نہیں ہے بلکہ یہ علیحدگی کی تحریک بن جائے گی۔ اور پھر جو ہمارا وحدت کا کلیم ہے کہ جی پوری ریاست جموں کشمیر بطور پرنسلی اسٹیٹ ایک وحدت ہے، پھر آپ اس وحدت کے مطالبے یا دعوے سے بھی عملی طور پہ دستبردار ہو جاتے ہیں۔ پھر ہندوستان کو ایک نیا آرگومنٹ آپ کریٹ کر کے دیں گے۔ پہلے 1947 میں بھی وہاں پہ نہرو صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو ایک وکیل تھے، انہوں نے کنڈیشنل علاق کر کے ایک لیگل شیلٹر فراہم کیا۔ اب ہندوستان دوبارہ چلا جائے گا سلامتی کونسل میں کہ جو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز ہیں ان کو ریفریز کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ حکومت جو آزاد کشمیر حکومت ہے وہ علیحدگی کی تحریک ہے، لہٰذا باقی حصوں کی حد تک جو مہاراجا کا علاقہ یہ حتمی مانا جائے اور اس ڈیبیٹ میں وہ آپ کو سالوں الجھا کر رکھ دے گا۔ پھر 5 اگست 2019 کے جو ہندوستان کے اقدامات ہیں ان کو بھی جواز فراہم کرنے کا مترادف ہے کہ ہندوستان تو کہے گا کہ میں نے وہ علاقے اپنے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کے تحت انٹیگریٹ کیے ہیں کہ جو مہاراجا نے بطور ویلڈ رولر علاق کیا تھا، اس لیے کہ جب یہ حکومت آزاد کشمیر حکومت ہے تو پھر ریٹ آف دی اسٹیٹ یہ چیلنج نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہ پھر ایک مخصوص علاقے کے لوگ اس ریاست سے الگ ہوئے ہیں۔ اب جو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد ہندوستان نے تو اس اسمبلی میں ہماری 12 نشستیں خالی رکھی ہوئی ہیں۔ پھر ہندوستان یہ ڈیبیٹ کریٹ کرے گا کہ اب چونکہ ہمارا دعویٰ آزاد کشمیر پہ ہے تو صرف اسی پہ بات ہوگی، اور یہ جو لائن آف کنٹرول جس کو کشمیری لائن آف کنٹرول بھی نہیں سیز فائر لائن کہتے ہیں، پھر اس پہ بات آگے کہ اب ٹھیک ہے کہ ادھر ہندوستان ہو جائے اور آزاد کشمیر پہ صرف بات کریں اور یہ مستقل سرحد ہو۔
اور ایک اسٹرانگ کیس لیگلی ایک اسٹرانگ کیس اس کو آپ اپنے ہاتھوں سے خراب کریں گے اگر یہ مہاجرین کی نشستیں آپ ختم کریں گے. اور جب یہ عبوری حکومت نہیں ہے تو پھر آپ کا اور میرا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن بھی نہیں ہے, پھر وحدت بھی نہیں ہے, پھر ریاست کی رہائش ماری کا حق بھی پریکٹیکلی ہم اس سے وڈرا کر جاتے ہیں. اس لیے یہ لیگل اسپیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, اور آپ میں سے کوئی اگر اس سے اختلاف کرتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ دلیل سے اختلاف کرے گا. بہت شکریہ.